کی حرکتیں کرتے. ایسے اس زمانے میں بھی کچھ لوگ تھے، وہ انہوں نے ایسی ایک پتھر رکھا تھا کہ اس پر چڑھاؤ، اس پر کچھ چڑھاؤ. تو دونوں مسافر تھے، انہوں نے کہا ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں، میں کیا چڑھاؤں؟ کہا نہیں چڑھاؤ گے تو مار ڈالیں گے تم کو. انہوں نے کہا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. کہا مکھی ہی چڑھا کے مکھی مار کے چڑھا دو، مکھی مار کے چڑھا دو. ایک نے سوچا بھیا جان بچی لاکھوں پائے، مکھی چڑھانے میں کیا حرج ہے. مکھی ماری اور چڑھا دیا اس بت کے اوپر چڑھاوے کی طرح. سمجھ لو چڑھاوے کی طرح جو چڑھایا جاتا ہے، معلوم ہے نا. گئے ہو کبھی مزار وزار پہ؟ نہیں گئے؟ کبھی سمجھنے کے لیے جایا کرو کہ کہاں کیا کیا ہوتا ہے. آپ کے آجو باجو تو نہیں ہے نہیں کہیں اس بستی میں؟ خیر اللہ سے دعا کرو. پتہ ہے مجھے، اللہ سے دعا کرو اللہ ہدایت عطا فرمائے. تو کبھی دیکھنے کے لیے، حالانکہ جانا نہیں چاہیے، لیکن ایسے دیکھنے کے لیے ہوتا کیا ہے، کوئی حرج نہیں. اور نہیں تو مجھ جیسے فقیر سے پوچھو، میں تو اس کا اندر ہی گھسا ہوا تھا پورا. سب سے بڑا مجاور تو میں تھا جی، سب سے بڑا مجاور تو میں تھا. کتنے مرغے آپ کے کتنے ہضم ہوئے مجھ سے. اور جناب بہرحال یہ اللہ کی دین ہو، اللہ کی نعمت ہے. اللہ نے آپ کو بچایا ہے شرک سے، اللہ کا شکر ادا کرو. اپنی آل اولاد کے لیے بھی دعا کرو کہ اللہ انہیں شرک سے بچائے. چڑھا اس نے چڑھایا. اللہ کے نبی نے فرمایا مار کر کے اس نے چڑھایا. فخلوا سبیلہ، لوگوں نے اس کے راستے کو چھوڑ دیا، یعنی اسے کہا ٹھیک ہے تم چلے جاؤ. فدخل النار، نبی نے فرمایا صرف مکھی مار کے چڑھانے سے وہ جان بچائی اس نے، وہ جہنم میں داخل ہو گیا. دوسرے سے کہا تیرا دوست، تیرا بھائی، تیرا ساتھی چڑھا کے گیا ہے، اب تو بھی چڑھا دے مکھی مار کے. بولے نہیں میں تو نہیں چڑھاتا. بولے نہیں مکھی مار کے چڑھا دے. کہا میں تو مکھی بھی مار کے نہیں چڑھاتا. لگتا تھا وہ پکا وہابی رہا ہوگا، ہے کہ نہیں ہے. اس نے کہا میں تو مکھی بھی مار کے چڑھانے والا نہیں. کہا پھر تو قتل کر دیں گے. اس نے کہا قتل کر دو، لیکن میں مر جانا گوارا کروں گا، تمہارے اس بت پر مکھی چڑھانا گوارا. فقتلوہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں نے اسے قتل کر دیا. فدخل الجنہ، خون بعد زمین میں گرا، اللہ نے جنت اسے سب سے پہلے عطا فرمایا. یہ ہے توحید، یہ ہے تقوی. یہ کیا ہے؟ شرک نہ کرو. اب ایک اور مثال میں آپ تقوی کی دیتا ہوں. میری مائیں بہنیں آپ سب بیٹھے، ہم سب، یہ صحیح بخاری کی روایت. ایک خاتون نبی، ایک شخص نبی، ایک صحابی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے. سنو بھائیو، بہت میں جو ہے تھوڑی دیر میں اپنی بات میں مختصر کروں گا، پھر سوال و جواب شروع ہوں گے. میں اپنی بات ختم کروں گا. تقوی سمجھا رہا ہوں میں، اور میرا خیال ہے اتنی مثالوں سے تقوی آپ کی سمجھ میں آ گیا ہو. آیا کہ نہیں آیا؟ ایمان ہے، قرآن ہے، نماز ہے، روزہ ہے، سب ہے. پرہیز نہیں ہے تو اس ایمان کا کوئی فائدہ. ہاں اسی لیے اللہ نے جگہ جگہ کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. کیسا حق ہے؟ کیسے تقوی؟ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی ہم کتنا اللہ سے ڈریں، کتنا پرہیز کریں، کتنا، کچھ تو حد بتاؤ. اللہ کے نبی نے فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، طاقت بھر اللہ سے ڈرو. پرہیز طاقت بھر کرو، جتنی طاقت ہے اتنی طاقت بھر پرہیز کرو. جہاں طاقت ختم وہاں اللہ تمہیں معاف کر دے گا. ایک خاتون نبی کی خدمت میں پہنچی، کہنے لگی اللہ کے نبی یہ پیٹ میں جو میرے بچہ ہے یہ میری بدکاری کی وجہ سے ہے، میری غلطی کی وجہ سے. میں نے زنا کیا ہے، طہرنی یا رسول اللہ، مجھے پاک و صاف کر دیجئے، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، مجھے شرم آتی ہے کہ میں اللہ کے دربار میں یہ پیٹ لے کر کے جاؤں، میں یہ گناہ کر چکی ہوں. اے اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نظریں نیچی فرمائیں اور آپ نے فرمایا کہ جرم تم نے کیا ہے،
اس بچے نے نہیں کیا ہے جو بچہ تمہارے پیٹ میں پل رہا ہے۔ جاؤ، جب وہ بچہ پیدا ہو جائے گا تب آنا۔ اللہ اللہ، اس اسلام کی سپود بیٹی کو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، کس چیز نے، اگر وہ بچے کو جنم بھی دیتی، کس کو پتا تھا کیا تھا، اس نے کیا کرا کیا نہیں کرا ہے؟ یہ ہے تقویٰ، یہ ہے تقویٰ کہ رات کی تنہائیاں ہوں یا دن کے اجالے ہوں، تمہاری آنکھیں، تمہارے کان اس خوف سے بند ہو جانے چاہیے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے۔ یہ ہے تقویٰ، عمل کا تقویٰ، یہ عملی طور پر۔ دیگر گناہوں سے بچنے کا تقویٰ یہ ہے، پرہیزگار بنو، ورنہ ان گناہوں کی سزا تو ملے گی، چاہے یہاں ملے چاہے مرنے کے بعد، اللہ کی مرضی ہے۔ لیکن میں نے بتایا سب سے بڑا گناہ، ان گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک باللہ ہے، جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوگا، اور اگر بغیر توبہ کے مر گئے تو اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ وہ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ سب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ خاتون، کیا تربیت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیا تعلیم تھی اللہ کے نبی کی، کہ جرم کرتے ہیں نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی مجھے پاک کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا جاؤ، بچہ پیدا ہو جائے گا تب آنا۔ کچھ دنوں کے بعد بچہ پیدا ہوا، بچے کو لے کے حاضر ہوئیں، اللہ کے نبی مجھے نیند نہیں آ رہی، چین نہیں آ رہا ہے، بے قراری ہے، یہ بچہ پیدا ہو گیا، اب تو مجھے پاک کر دیجئے، جو سزا ہے اسلام کی وہ دلوائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ، ابھی اس بچے کو دودھ پلاؤ، جب تک یہ روٹی نہ کھانے لگے تب تک اسے میرے سامنے نہیں آنا۔ خاتون گئیں، بچے کو پالا پوسا، جلدی جلدی 5-6 مہینے میں روٹی 4 مہینے کا لفظ آتا ہے، 4 مہینے میں ہی روٹی کا ٹکڑا ہاتھ میں پکڑا کر نبی کی خدمت میں آئیں، کہنے اللہ کے نبی اب تو یہ روٹی بھی کھانے لگا، اب تو مجھے پاک حکم دیجئے کہ میرے اوپر حد قائم کی جائے، جو جرم ہم نے کیا اس کی سزا اسلام کے اندر جو مقرر قائم کی جائے۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جاؤ انہیں پتھروں سے مار کر کے انہیں ہلاک۔ اللہ اکبر، یہ تربیت تھی تقوی کی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک صحابی کا بیان ہے کہ جب ہم اسے پتھر مار رہے تھے، اس کے خون کی چھینٹیں ہمارے اوپر آئیں، اور کسی نے کہا کہ بدکار عورت نے اس کی چھینٹ سے ہم ناپاک ہو گئے، یا اس طرح کے کچھ جملے انہوں نے کہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی خبر پہنچی، نبی کائنات نے کہا لوگو تم کیا سمجھتے ہو اس عورت کو؟ اس عورت نے اتنے سچے دل سے توبہ کیا ہے کہ کائنات کے رب کی قسم ہے، اگر اس کی توبہ کو اہل مدینہ کے گنہگاروں پر بانٹ دیا جائے تو سارے کے سارے لوگوں کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ ہے تقویٰ، یہ ہے تقویٰ۔ میرے عزیزوں، بڑی مثالیں ہیں بہرحال۔ تو آج کے اس محاضرے لیکچر سے جو بات آپ کی سمجھ میں آئی وہ ایمان کیا ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ شرک سے بچنا، پرہیزگار بننا یہ ضروری۔ ایک اور بات، آخری بات تاکہ بات مکمل ہو جائے۔ شرک توحید کے ساتھ اس کی اپوزٹ ہے، رات اور دن الٹا ہے، رات کا الٹا دن، دن کا الٹا رات۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ آپ کے عمل سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوں، ان میں بدعات کی آمیزش نہ ہو۔ اب آپ کہو گے یہ کون سا مسئلہ مولوی صاحب بتا رہے ہیں؟ دیکھو، ایک ہے سنت، سنت مطلب طریقہ، کس کا طریقہ؟ بولو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ یہی ہمیں نجات اور ہمیں کامیابی کے راہوں پہ لے جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور کا طریقہ ہمارے لیے قابل حجت، قابل دلیل، یا وہ نمونہ یا قدوہ یا آئیڈیل ہمارے لیے کسی کا عمل نہیں ہو سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ نے جس طرح نبی کو دیکھ کر کے عمل کیا ہے، جس طرح قرآن و سنت کو انہوں نے سمجھایا، عمل کیا ہے، وہی طریقہ ہمیں اپنانا ہے، اسی کو سنت کہا جاتا ہے۔ اور جو اس کے اپوزٹ ہے اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ بدعت کا مطلب ہوتا ہے دین کے اندر، سنو غور سے، دین کے اندر کسی نئی بات کا اضافہ کرنا اس نیت سے کہ اس میں اجر و ثواب ہے، یہ خیر ہے، اس یہ بھلائی ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ بھی بڑے گناہوں میں بڑا گناہ ہے۔
اسی کو بدعت کہا جاتا ہے. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ بدعت. نئی چیزیں بھی دین کے اندر. اب کوئی آپ سے کہے اچھا تو پھر یہ مائک میں تقریر کرنا بھی بدعت. دین بعض لوگ آپ کو الٹی گنگا بہاتے بہلاتے کہتے ہیں اپنے من سے تعریف مولوی کرتا ہے. کیا ہر نئی چیز کو بدعت کہتے ہیں؟ ہر نئی چیز کو بدعت نہیں کہتے. دین کے اندر کسی نئی بات کو ایجاد کرنا کس نیت سے؟ کیا سمجھ کر؟ بولو. ثواب سمجھ کر کرنا, خیر سمجھ کر کرنا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اجر دے گا, ثواب دے گا. یہ کیا ہے بولو؟ بدعت ہے. جیسے مثال کے طور محرم کا کھچڑا بنانا, تعزیہ بنانا, تیجا کرنا, قرآن خوانی کرنا, دویم کرنا, سویم کرنا, برسی کرنا, اور بولو 40واں کرنا, اور عید میلاد النبی بنانا, برتھ ڈے بنانا اپنا بھی حرام ہے. یہ سب ہاتھ میں کالے پیلے دھاگے باندھنا یہ تو شرک میں آئے گا. اور بتاؤ, شب برات کے حلوے مانڈے جاگنا رت جگہ کرنا. آپ لوگ نہیں جانتے ہیں تو جانو. کبھی برائی کو جاننا بھی ضروری ہے. کبھی اس برائی کو مٹھائی سمجھ کے کھا جاؤ. جانو گے نہیں تو پھر گندی چیز کو مٹھائی سمجھ کے کھا گئے تو پھر گناہ کس کا ہوگا؟ برائی اس لیے جاننا چاہیے تاکہ اس برائی سے بچا جائے. ایک مولوی صاحب کسی سینما ہال میں بیٹھے تھے. پہلے سینما ہال ہوتا تھا نہیں, اب تو آپ کی مٹھیوں میں سینما ہے. استغفر اللہ. ہاں آپ کے جیبوں میں سینما. اب تو مسجدوں کے اندر بھی سینما لے کے جاتے ہو. اللہ سے ڈرو, اس میں بھی ڈرو. مولوی صاحب سینما ہال میں پکڑے گئے. کہنے لگے مولوی تو سینما ہال میں تم آئے ہو, اتنا بڑا گناہ, تمہارے پیچھے تو نماز حرام. کہا بیوقوف آدمی کیسی بات کر رہا. کہا پھر سینما ہال میں کیوں آئے؟ کہا نالائق تو کیوں آیا؟ کہا ہم تو دیکھنے آئے. تو بولے میں اس لیے آیا ہوں, دیکھوں گا نہیں تو یہ برائی تجھے بتاؤں گا کیسے کہ یہ بری ہے, تو میں اس لیے آیا ہوں. تو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. بہرحال تو یہ بدعت کو بھی جاننا ضروری ہے, شرک کو بھی جاننا ضروری ہے تاکہ اس سے بچا جائے, تاکہ اپنے بچوں کو اس سے بچایا جائے. کوئی آپ کو بیوقوف بنا کر, الو بنا کر, دین بتا کر, جیسے آج کل دین بتا کر کے لوگ چادر چڑھاتے ہیں, پھول چڑھاتے ہیں, مسجدوں میں قرآن خوانیاں, گھروں میں قرآن خوانیاں, بچہ بیمار تو قرآن خوانی, کوئی مر گیا تو قرآن خوانی, گھر نیا بنا تو قرآن خوانی, ہے کہ نہیں؟ اور قرآن خوانی اب آپ منع کرو گے تو کہیں گے اچھا تم قرآن سے منع کر رہے ہو, سمجھ نہیں؟ منع کریں گے تو آپ کو کہیں گے مر گیا مردود, نہ فاتحہ نہ درود. اس طرح کے آپ کو تانے دے کے لوگوں کو بھٹکائیں گے. تو آپ کو جاننا ضروری ہے کہ یہ بدعت ہے. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ, ہر بدعت گمراہی ہے. وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ, اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. اس لیے اپنے عمل کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پابند بناؤ. بدعت سے اپنے عمل کو ناپاک نہ کرو. کوئی اگر کہے کہ اچھا ہی کام ہے, اگر ہم نے کر لیا تو کون سا برا کیا, تو آپ ان سے کہہ دیں اگر یہ اچھا ہی ہے تو کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے پتہ نہیں تھا؟ اگر یہ عمل اچھا ہے تو کیا ہمارے نبی کو پتہ نہیں تھا؟ تم کو کیسے پتہ چلا یہ اچھا ہے؟ ہمارے نبی نے تو کیا نہیں. تم کو کیسے پتہ چلا کہ اللہ اس سے راضی ہوتا ہے, اللہ یہ خوش ہوتا ہے, یا اس عمل پر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دیتا ہے؟ نمبر 1. نمبر 2, آپ اسے کہیں اللہ تو کہتا ہے کہ میرے نبی, میں نے اسلام کو مکمل کر دیا, دین مکمل ہو گیا, اس میں کوئی کمی موجود نہیں ہے. اب یہ جو تم نئی بات کا اضافہ کر رہے ہو تو گویا تم یہ مان رہے ہو کہ یہ بھی دین میں تھا, پر یہ کمی رہ گئی تھی, یہ کمی ہم نے اس میں, سمجھ میں بات آئی کہ نہیں آئی؟ تو یہ دوسرا جرم ہوا. تیسرا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تہمت کہ اللہ کے نبی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ دین ہے اور تمہیں پتہ ہو گیا, یا اللہ کے نبی کو پتہ تھا لیکن امت کو انہوں نے بتایا ہی. تو سوچو یہ کتنا بڑا کفر ہو رہا ہے. تو بدعت, چوتھی چیز یہ ہے
کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں، جو بہت بڑے محدث ہندوستان کے ہیں، بھارت کے، جن کے واسطے سے حدیثیں ہندوستان میں پھیلی، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک 100 دفعہ زنا کر لینا، غور سے سنو، 100 دفعہ زنا کر لینا یہ بہتر ہے ایک بدعت کے ایجاد کرنے سے۔ کہا گیا امام کیوں؟ کہا اس لیے کہ ایک زناکار، اسے چوری کرنے والا زناکار، بدکار، اسے توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے، لیکن بدعتی کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ کیوں؟ زناکار اسے ثواب سمجھ کر کے زنا نہیں کرتا، وہ جانتا ہے یہ حرام ہے، شراب پینے والا جانتا ہے یہ حرام ہے، چوری کرنا جانتا ہے، اسے توبہ وہ کر لیتا ہے آج نہیں تو کل۔ یہ جو بدعتی ہوتا ہے یہ اسے دین سمجھ کے کرتا ہے، اس لیے یہ کبھی توبہ نہیں کرتا، حجت کرتا ہے، بحث کرتا ہے، لڑتا ہے۔ اس لیے یہ بڑا گناہ ہے، یہ بھی بڑے گناہ ہے۔ تو بدعت سے اپنے اعمال کو پاک و صاف کرو، شادی بیاہ ہو یا مسجدیں بنانا، مسجدوں میں یا دین میں، نماز میں، کہیں بھی اذانوں میں، جیسے اب اذان سے پہلے بہت ساری جگہوں پر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بہت سارے پڑھتے، کہتے جی یہ تو اچھی چیز ہے۔ ارے اچھی چیز تھی تو میرے نبی نے کیوں نہیں بتائی بھائی؟ تجھے کیسے معلوم ہو یہ اچھی ہے؟ سمجھ میں آتا ہے؟ اس لیے یہ بدعت ہے، اور ہر بدعت، کوئی بدعت حسنہ نہیں ہوتی، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی۔ تو یہ شرک اور بدعت، یہ دو خطرناک قسم کے کینسر ہیں جو آج 80%، 70% شرک ملوث ہیں اور 80% تو بدعت کے اندر ملوث ہیں۔ مسلمان وہ انڈیا کے ہوں، بنگلہ دیش کے ہوں، کہ پاکستان کے ہوں، ملوث ہیں۔ اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، اللہ انہیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ ان کے مولویوں کو، مفتیوں کو سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی تمام ان کے جتنے بڑے سے بڑے ہیں سب کو اللہ سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، اللہ سب کو کتاب اللہ اور سنت رسول پہ چلنے والا بنائے، اور اللہ ہمیں اپنے ایمان میں تقوی، پرہیزگاری، پس سمجھے کہ نہیں سمجھے پرہیز کا مطلب؟ بولو سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ آج کے بعد انشاءاللہ شرک کے قریب جاؤ گے، بدعات کے قریب جاؤ گے؟ اللہ ہم توبہ کرتے ہیں شرک سے بھی، اللہ ہم توبہ کرتے ہیں بدعات سے بھی، اللہ ہم توبہ کرتے ہیں تمام خطاؤں اور گناہوں سے بھی۔ اے اللہ ہم سب کے خطاؤں اور گناہوں کو معاف فرما دے مولا۔ اے اللہ ہمیں جنت الفردوس میں اپنے نبی کی شفاعت عطا فرما مولا، اپنے نبی کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما مولا۔ اے اللہ ہمیں اپنے نبی کے ہاتھوں سے کوثر کے پیالے عطا فرما مولا، آب کوثر عطا فرما مولا۔ اے اللہ ہمیں اپنے نبی کے جھرمٹ میں رہنے کی توفیق عطا فرما، صحابہ کے ساتھ رہنے کی، اپنے امام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا یابی عطا فرما، ہمیں ہماری مائیں، بہنیں، بیٹے، بیٹیاں، ہمارے بچے، نوجوان، بوڑھے، جتنے بھی بیمار، اللہ سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں جو ضرورت مند ہیں ان کی جائز ضرورتوں کو پوری فرما دے مولا۔ اے اللہ جو قرض دار ہیں اللہ ان کے قرضوں کو غیب سے پوری فرما دے مولا۔ اے اللہ جو انتقال کر چکے انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما مولا۔ اے اللہ تو اس وقت آسمان دنیا پہ نزول فرما کر کے پوری دنیا کو یہ آواز دے رہا ہے کہ بار الہ ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں، ہے کوئی معافی چاہنے والا جسے معاف کر دوں۔ اے اللہ ہم سب اپنے چھوٹے بڑے، ظاہری، باطنی، اندرونی تمام گناہوں سے ہم اے اللہ تجھ سے توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے مولا۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے مولا۔ اے اللہ ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ اے اللہ ہمارے بیوی، بچے، آل اولاد، اعزا، خارج، دوست، احباب کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ ہمارے اساتذہ، ہمارے علماء، دعات، ہمارے مشائخ، اللہ ان کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے مولا۔ اے اللہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ دروازے پہ دستک دے رہا ہے، بار الہ ہمیں اس کا استقبال کرنے کی، اس عظیم الشان مہمان کو ویلکم کہنے کی، اس کا سواگت کرنے کی اللہ ہم کو توفیق عطا فرما مولا۔ اے اللہ اس ماہ مبارک کی تمام خیرات اور برکات سے ہمارے دامنوں کو بھر دے مولا۔
اے اللہ ہم سب کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو، ہمارے چھوٹے بڑے بچے بوڑھے جوان، اے اللہ سب کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما مولا۔ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے اندر اور ہمارے اندر جو بھی بیماریاں جو بھی مرض ہیں، اے اللہ ان تمام بیماریوں اور مرضوں سے ہمیں نجات عطا فرما مولا۔ اے اللہ ہمیں دنیا کی تمام بلاؤں مصیبتوں پریشانیوں دکھوں دردوں سے اے اللہ ہم سب کو نجات عطا فرما مولا۔ اے اللہ ہمارے دلوں ہماری زندگیوں میں خوشیاں عطا فرما مولا۔ اے اللہ ہمارے شہر ہمارے محلے ہمارے قریے ہماری بستیاں ہمارے ملک کو امن و شانتی کا گہوارہ بنا دے مولا۔ اے اللہ امن و راحت عطا فرما مولا۔ اے اللہ جنہوں نے یہ مجلس برپا کی ہے، اے اللہ جنہوں نے یہ محنت کی ہے، اللہ جو حاضرین ہیں حاضرات ہیں ہمارے بھائی بہن جتنے بھی ہیں، اللہ سب تیرے دربار میں اللہ دعا کی درخواست ہے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے مولا، ان سب کو جنت میں جگہ عطا فرما مولا۔ اے اللہ ہم سب کے خطاؤں کو معاف فرما دے مولا، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔